پوری جماعت کو یہ عالی مدد، مولا علی مدد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بوہری یا مستلویوں کی تاریخ۔ جی، ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم موضوع ہے۔ ہم آج اس کی گہرائی میں جائیں گے کہ المستلی کون تھے اور ان کی جانشینی اتنی متنازع کیوں ہوئی۔ بالکل، اور یہ بھی کہ الافضل نے فاطمی تخت پر کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ جوڑ توڑ کی۔ جی، اور امام نظار کے ساتھ آخر کیا ہوا؟ فاطمی خلافت میں اصل طاقت کس کے پاس تھی؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ اور پھر امام طیب کی روپوشی، اس نے مستلوی برادری کو کیسے ایک نئی شکل دی؟ صحیح، اور آخر میں دایون مطلق اور یہ جو بوہرا شاخیں ہیں یہ کیسے وجود میں آئیں؟ جی، لیکن اس گہری گفتگو میں جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست، برائے مہربانی ہمارے چاروں چینلز کو سبسکرائب کریں۔ لنکس تفصیل میں بھی ہیں اور اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ ہمارا چوتھا چینل اسماعیلی ایسنس خدمت اب لانچ ہو چکا ہے، جہاں ہم واعظ اور گنان کا مواد شیئر کریں گے۔ اس کا لوگو بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہاں، اسماعیلی ایسنس تعلیم بھی ہے، جس میں خوبصورت موسیقی والی تسبیحات ہیں۔ انہیں صبح یا دن میں کسی بھی وقت سنا جا سکتا ہے۔ اس کا لنک بھی تفصیل میں موجود ہے۔ تو چلیں اب شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ بقا کی کہانی ہے۔ تو پھر آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے 995 قاہرہ میں۔ فاطمی خلیفہ اور اسماعیلیوں کے امام المستنصر باللہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہیں۔ سلطنت بہت بڑی ہے لیکن اندر سے کھوکھلی ہو رہی ہے۔ دیکھیں، سٹیج پر ایک بہت بڑا طاقت کا خلا بن چکا ہے۔ امام المستنصر کے انتقال سے ٹھیک ایک مہینہ پہلے ان کے سب سے طاقتور وزیر اور آرمی چیف بدر الجمالی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اب حکومت کا سارا نظام ایک شخص کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ بدر الجمالی کا بیٹا الافضل شاہنشاہ وہ نیا وزیر ہے اور بے پناہ طاقتور ہے۔ تو ہمارے پاس 3 مرکزی کردار ہیں، ایک بستر مرگ پر موجود امام، ان کا بڑا بیٹا اور نامزد جانشین نظار، اور یہ نیا انتہائی طاقتور وزیر الافضل۔ الافضل کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ الافضل کو ایک بہت سیدھی سی بات نظر آ رہی ہے۔ امام نظار ایک مضبوط شخصیت کے مالک ہیں۔ اگر وہ تخت پر آ گئے تو وہ وزیر کے پر کاٹ دیں گے اور حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ یعنی الافضل کا کیریئر ختم ہو سکتا ہے۔ بالکل، تو وہ ایک منصوبہ بناتا ہے جو تاریخ کا رخ ہی بدل دے گا۔ ایک مہلاتی سازش۔ جی، جیسے ہی امام المستنصر کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، الافضل فوراً حرکت میں آتا ہے۔ وہ امام نظار جو کہ نامزد جانشین ہے کو ایک طرف کر کے ان کے چھوٹے بھائی تقریباً 20 سالہ ابو القاسم احمد کو تخت پر بٹھا دیتا ہے اور اسے المستعلی باللہ کا لقب دیتا ہے۔ جی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ المستعلی اس کا اپنا داماد تھا، تو وہ مکمل طور پر اس کے کنٹرول میں تھا۔ لیکن وہ ایسا کر کیسے سکتا تھا؟ کیا کوئی پوچھتا نہیں کہ بڑے بیٹے کا حق کہاں گیا؟ یہیں پر نس کا تصور سامنے آتا ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح نس پکڑی۔ نس اسماعیلی عقیدے میں کوئی عام وصیت نہیں ہے، یہ ایک امام کا اپنے جانشین کے لیے خدائی ہدایت کے تحت کیا گیا حتمی ناقابل تردید تقرر ہے۔ اچھا، تو اسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا؟ اسے چیلنج کرنا خدا کے منتخب کردہ سلسلے کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ تو الافضل نے اس الہامی تصور کا توڑ کیسے نکالا؟ اس نے ایک بہت ہوشیار لیکن متنازع چال چلی۔ اس نے امام المستنصر کی بہن کو دربار میں پیش کیا اور اس نے یہ گواہی دی کہ امام نے اپنی وفات سے چند لمحے پہلے اپنی نسب بدل دی تھی۔ کیا؟ جی، کہ انہوں نے نظار کی جگہ المستلی کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یہ تو بہت ہی سویدھا جنک گواہی لگتی ہے۔ کیا لوگوں نے اس پر یقین کر لیا؟ بہت سے لوگوں نے نہیں، اور یہیں پر اسماعیلی دعوت کی تاریخ کا سب سے بڑا انشقاق یعنی تقسیم عمل میں آتی ہے۔ نظاری اور مستعلی۔ بالکل، وہ لوگ جنہوں نے نظار کی امامت کو تسلیم کیا وہ نظاری کہلائے، اور جنہوں نے الافضل کی بات مان کر المستلی کو امام مانا وہ مستعلی کہلائے۔ تو ایک وزیر کی ذاتی طاقت کی ہوس نے ایک عالمی برادری کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ افسوس کی بات ہے لیکن یہی ہوا۔ تو امام نظار جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، انہوں نے کیا کیا؟ وہ خاموش تو نہیں بیٹھے ہوں گے؟
बिल्कुल नहीं। वो इस फैसले को कबूल करने से इनकार कर देते हैं और काहिरा से फरार होकर इस्कंदरिया पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें जबरदस्त हिमायत मिलती है। अच्छा। वहां का गवर्नर, अवाम सब उनकी बैत कर लेते हैं। एक वक्त के लिए तो ऐसा लगता है कि वो अपना हक वापस ले लेंगे। तो ये एक खुली बगावत, एक खाना जंगी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। जी बिल्कुल। अल-अफजल एक बड़ी फौज लेकर इस्कंदरिया का मुहासरा कर लेता है। शुरू में उसे शिकस्त भी होती है, लेकिन वो एक शातिर सियासतदान था। वो सिर्फ तलवार से नहीं लड़ता था। नहीं, वो पैसे और लालच से भी लड़ता था। उसने इमाम नज़ार के कमांडरों और सिपाहियों को गद्दारी पर उकसाना शुरू कर दिया। और ये हरबा काम कर गया? बदकिस्मती से हाँ। इमाम नज़ार का एक अहम साथी इब्ने मुसाल ऐन जंग के दौरान मैदान से भाग जाता है। ओह नहीं। जिससे उनकी फौज में भगदड़ मच जाती है। तवील मुहासरे और अपनों की गद्दारी के बाद इमाम निज़ार को हथियार डालने पड़ते हैं। और उनका अंजाम ज़राए के मुताबिक बहुत ही हौलनाक था। इंतहाई अलमनाक। उन्हें कैद करके काहिरा लाया जाता है और 1097 में अल-मुस्ताली के हुक्म पर 2 दीवारों के दरमियान जिंदा चुनवा कर शहीद कर दिया जाता है। अल-अफजल ये पैगाम देना चाहता था कि जो भी उसके रास्ते में आएगा उसका यही अंजाम होगा। तो निज़ार के कत्ल के बाद अल-अफजल को अपनी कठपुतली हुकूमत मिल गई। अल-मुस्ताली और फिर उसके बाद उसका बेटा अल-इमाम आमिर खलीफा बने। क्या इन अदवार में सल्तनत मुस्तहकम हुई? नाम के लिए तो इमाम हुक्मरान थे, लेकिन असल ताकत वजीर के पास ही रही। ये सूरत-हाल ऐसी थी जैसे एक आईनी बादशाहत हो। जी बिल्कुल, जहां बादशाह या इमाम सिर्फ रूहानी और रस्मी सरबराह है, लेकिन असल सियासी और फौजी ताकत एक गैर मुंतखब जनरल यानी वजीर के पास है। और ऊपर से सलीबी जंगें शुरू हो चुकी थीं, सल्तनत मजीद कमजोर हो रही थी। तो ये कठपुतली निज़ाम चलता रहा, लेकिन फिर कहानी में एक और मोड़ आता है। एक बहुत बड़ा मोड़। 1130 में अल-इमाम अल-आमिर, जो किसी हद तक अपने वजीरों के चंगल से निकलने की कोशिश कर रहे थे, को कत्ल कर दिया जाता है। और इस वक्त उनका कोई बेटा नहीं था जो उनकी जगह ले सके। जी, कोई मर्द वारिस नहीं था। यानी क़यादत का एक और बहरान। ये तो एक बहुत बड़ा मसला था। इमाम का सिलसिला कैसे आगे बढ़ेगा? यहीं से इमाम तैयब की पुरइसरार कहानी शुरू होती है, जो मस्तली अकीदे का बुनियादी सतून है। अच्छा। रिवायत ये है कि जिस वक्त अल-इमाम अल-आमिर को कत्ल किया गया, उनकी एक ज़ौजा हामिला थीं और बाद में उनके यहाँ एक बेटे तैयब की पैदाइश हुई। लेकिन ये सब बहुत खुफिया रखा गया है ना? जी, क्योंकि नए हुक्मरान इस बच्चे को अपनी हुकूमत के लिए खतरा समझते थे। इस बारे में कई रिवायात हैं। एक के मुताबिक बच्चे को सब्जियों की टोकरी में छुपाकर एक वफादार दाया के हवाले कर दिया गया। और दूसरी रिवायात क्या कहती हैं? कुछ मगरिबी मुअर्रिखीन जैसे डी लेसी ओलेरी लिखते हैं कि बेटा नहीं बल्कि बेटी पैदा हुई थी। एक और रिवायत ये भी है कि बच्चे को पकड़कर कत्ल कर दिया गया था। लेकिन मुस्ताली अकीदा इन सब से मुख्तलिफ है। मुस्ताली अकीदे के मुताबिक इमाम तैयब को 1130 ईस्वी में गैबत यानी पर्दे में भेज दिया गया ताकि उन्हें दुश्मनों से बचाया जा सके। और ये कि उनकी नस्ल आज भी पर्दे में मौजूद है। जी, और क़यामत के करीब उनका ज़ुहूर होगा। इस गैबत के तसव्वुर ने एक बहुत अहम और फौरी मसले को हल किया। जब इमाम खुद मौजूद नहीं तो बरादरी की रहनुमाई कौन करेगा? बिल्कुल, और ये मुस्ताली तारीख का फैसला कुन लम्हा है। इसने एक नए इदारे को जन्म दिया। उस वक्त फातमी दावत का एक बहुत मजबूत मरकज मिस्र से बाहर यमन में था। यमन में? जी, वहाँ हुर्रा मलका नामी एक बहुत ही काबिल और मोहतरम खातून हुज्जत के मनसब पर फाइज थीं। हुज्जत यानी इमाम का नुमाइंदा? जी, एक बहुत आला रूहानी दर्जा। उन्होंने इमाम की गैबत के बाद इस नए बहरान का हल निकाला। 1133 में अपनी वफात से पहले उन्होंने ज़ुएब बिन मूसा नामी एक आलिम को दाई अल मुतलक मुकर्रर किया। दाई अल मुतलक? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मुतलक या सर्वों में इख्तियार रखने वाला मुबल्लिग। ये एक ऐसा ओहदा था जो इमाम की गैर मौजूदगी में उनके नायब के तौर पर काम करेगा। वो बरादरी का रूहानी पेशवा और सर्वोच्च अथॉरिटी बन गया। तो ये एक शानदार इदारा जाती जिद्दत थी जो एक सियासी बहरान की कोख से पैदा हुई। दुरुस्त। तो अब बरादरी का मरकज मिस्र से यमन मुंतकिल हो गया और क़यादत इमाम की बजाय दायुल मुतलक के हाथ में आ गई।
یہ نظام یمن میں کتنی دیر تک چلا؟ کئی صدیوں تک یمن میں دائیوں کا ایک طویل سلسلہ چلا۔ تقریباً 23 دائی یمن سے ہی تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہاں سیاسی حالات بدلنے لگے۔ کیا مطلب؟ 15ویں صدی تک یمن میں زیدی حکمرانوں کا غلبہ ہو گیا جو مستعلی اسماعیلیوں پر ظلم و ستم کرنے لگے۔ اچھا۔ دائیوں کے لیے کھلے عام کام کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ 19ویں دائی ادریس عماد الدین، جو ایک عظیم عالم اور مورخ بھی تھے، انہیں یہ احساس ہو گیا کہ یمن اب دعوت کا مرکز رہنے کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ تو انہوں نے مستقبل کے لیے ایک نئے مرکز کی تلاش شروع کر دی؟ جی، اور وہ نیا مرکز بنا ہندوستان۔ ہندوستان ہی کیوں؟ کیونکہ وہاں کئی صدیوں سے اسماعیلی دعوت کا کام ہو رہا تھا۔ خاص طور پر گجرات کی تجارتی برادریوں میں بہت سے لوگ اسماعیلی عقیدے کو قبول کر چکے تھے۔ وہاں پہلے سے ایک مضبوط جماعت موجود تھی۔ تو یہ منتقلی بتدریج ہوئی؟ جی، بالآخر 24ویں دائی یوسف نجم الدین پہلے دائی بنے جو ہندوستان سے تھے۔ ان کے بعد دعوت کا مرکز مستقل طور پر ہندوستان منتقل ہو گیا، اور یہیں پر اس برادری کو بحیرہ کا نام ملا۔ یہ نام کہاں سے آیا؟ یہ عربی تو نہیں لگتا؟ نہیں، یہ خالص گجراتی لفظ ہے۔ سب سے زیادہ قبول شدہ نظریہ یہ ہے کہ یہ گجراتی لفظ وہوروا سے نکلا ہے۔ وہوروا؟ جی، جس کا مطلب ہے تجارت کرنا۔ یہ اس برادری کے سماجی اور معاشی شناخت کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ برادری کی شناخت اس کے عقیدے کے ساتھ ساتھ اس کے پیشے سے بھی جڑی ہوئی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جانشینی کے تنازعات نے ہندوستان میں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ بدقسمتی سے تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ 16ویں صدی کے آخر میں 26ویں دائی داؤد بن عجب شاہ کی وفات کے بعد ایک بڑا بحران پیدا ہوا۔ اچھا؟ اکثریت نے ان کے نامزد کردہ جانشین داؤد بن قطب شاہ کو 27واں دائی مان لیا۔ لیکن یمن میں موجود دائی کے نائب سلیمان بن حسن نے کچھ سال بعد خود دائی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اور اس دعوے کی بنیاد کیا تھی؟ پھر سے کوئی آخری وقت کی وصیت؟ اس بار کہانی ایک جعلی خط کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سلیمان کے کچھ حامیوں نے خزانے سے دعوت کی مہر چرا کر داؤد بن عجب شاہ کا ایک جعلی خط تیار کیا۔ ایک جعلی خط؟ جی، جس میں سلیمان کو جانشین نامزد کیا گیا تھا۔ اس خط کی بنیاد پر ہندوستان میں بھی ان کے کچھ حامی پیدا ہو گئے اور برادری ایک بار پھر تقسیم ہو گئی۔ تو اس تقسیم کے نتیجے میں کیا ہوا؟ مستعلی برادری 2 بڑی شاخوں میں بٹ گئی۔ داؤدی بحرہ، جو داؤد بن قطب شاہ کے پیروکار ہیں اور آج اکثریت میں ہیں، اور دوسری؟ اور سلیمانی بحرہ، جو سلیمان بن حسن کو مانتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ سورت اور پھر ممبئی داؤدی بحروں کا عالمی مرکز بن گیا۔ تو آئیے اس پورے سفر کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ہم نے 11ویں صدی کے قاہرہ میں ایک سیاسی اقتدار کی جنگ سے آغاز کیا، جس نے ایک گہرے مذہبی انشقاق کو جنم دیا۔ ایک امام کی شہادت ہوئی اور دوسرے کی غیبت کا عقیدہ پیدا ہوا۔ اس بحران نے یمن میں دائی المطلق کے ایک بالکل نئے ادارے کی بنیاد ڈالی، جو امام کی غیر موجودگی میں قیادت کا متبادل نظام تھا۔ اور پھر صدیوں بعد یمن میں ظلم و ستم نے اس قیادت کو ہندوستان منتقل ہونے پر مجبور کیا، جہاں اس برادری نے تجارت کے میدان میں نام کمایا اور بحرہ کے نام سے پہچانی گئی۔ اس پوری کہانی سے اصل سبق کیا ملتا ہے؟ یہ صرف ناموں اور تاریخوں کی فہرست تو نہیں ہے۔ بالکل نہیں، اصل سبق بقا اور موافقت یعنی ایڈاپٹیشن کا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مذہبی ادارے پتھر کی لکیر نہیں ہوتے، وہ شدید بحرانوں کے جواب میں خود کو بدل سکتے ہیں، نئے ڈھانچے، نئے نظام بنا سکتے ہیں۔ اور دائی المطلق کا پورا ادارہ اس کی بہترین مثال ہے۔ جی، کہ کس طرح ایک سیاسی ضرورت ایک مستقل مذہبی حقیقت میں تبدیل ہو گئی۔ اور سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ بات کتنی حیران کن ہے کہ تاریخ میں ایک واحد واقعہ جیسے الافضل کا اقتدار پر قبضے کرنے کا فیصلہ وقت کے ساتھ ساتھ کیسے جغرافیائی اور ثقافتی سرحدوں کو عبور کر کے بالکل نئی شناختوں کو جنم دے سکتا ہے نا؟ بالکل۔ 1000 سال پہلے کا ایک فیصلہ آج بھی لاکھوں لوگوں کی زندگیوں، ان کی قیادت اور ان کی برادری کی ساخت پر کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے۔ تاریخ کے یہ دھاگے واقعی بہت لمبے ہوتے ہیں۔